اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ کہے گا ٹوکے ہوتے تو نہیں لکھیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، کالجز کے، ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز، گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ یہ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال من سب نبی فقتلوہ۔ ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارکہ ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کا نام فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا؟ ہاں جی۔ من سب نبی من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرطان سے جدا۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اور گستاخ رسول پتہ ہے کون؟ دوسرے فرقے والا، اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی۔ من سب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے۔ وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے جے، دسو ذرا حوالہ دسو۔ اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں۔ دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام ہیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں، اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی ہے حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے۔ اور ایک کڑی ہوئی حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث۔ اندازہ کریں اس پر ترا یہ کہ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے اوپر غصہ آیا، تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ وہ کوئی خام خواہ ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی، تو سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں یار، مطلب قتل کیوں کر دے گا اسے؟ تو اس کا میرا اختلاف رائے ہے، قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابو بکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں، اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی۔ اندازہ کریں۔ تو پھر سیدنا ابو بکر نے اسے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے، یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی۔ ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، خواہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو۔ یہ خود حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں،
ان سے ذرا پوچھیں, حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا, وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, کوئی شخص مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2, شادی شدہ زانی, یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے. اور نمبر 3, قتل کے بدلے قتل, یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں, ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں, چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو, 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں, انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں, جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی ہے تو قتل کر دو, بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں, اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زڑ نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا, اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی, اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں, وہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو, الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا, لعاب دہن ڈالا, کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا, اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی. مشرکین عرب کو بتایا کہ عنقریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا, اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے, ایسٹس ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط موجود ہے, وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے, اس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی دلوائی گئی, خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا, اترواؤں گا, تیرے پاس وہ خط ہے, کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے. لیکن حضرت عمر کا تعلق TLP سے نہیں تھا, اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتا کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے. اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو لے کر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بدری صحابی کو بھی اپنے علم کی بنیاد پر منافق کہہ لے, حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, تو اس پر فتویٰ نہیں لوٹے گا. یعنی حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا, ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا, کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. یہ مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی بدری صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ, جو اس تک نالج پہنچا, تو وہ کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے.
جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے کہ جی اس نے کہا کہ اگر آج کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, حضرت ابوبکر کے اپنے زمانے میں بھی, نبی الاسلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہ کام کرے, کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. لو سامو جاہلو, تم لوگوں کو فقہ بھی میں نے پڑھانی ہے, بخاری مسلم بھی میں نے پڑھانی ہے. یہ امام بخاری کو کہہ رہے ہو؟ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کافر اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو کافر کہا تھا, بدنیتی کی وجہ سے نہیں کہا تھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں, باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ, رسول, آخرت, ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا, وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق, وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے, بدعتی ہو سکتا ہے, جنمی ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں. وہ انجینئر صاحب نے آیا کہ تو نسوئے تو انجینئر صاحب, اسی تواڈے بڑے نو کچھ نہیں سمجھتے, جائے لو. انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھے ہے, اس دن دا سپ سونگ گیا جائے. اور دیوبند نے جو فتویٰ نکالا تھا نا, میں اس فتوے نال جو کیتی ہے نا, اور فتویٰ تو مر گیا. پھر اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جاندا, جو بھی آندا گالاں کڈدا جے, جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں, کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن, بخاری, مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے. تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں, وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی, خود بنائی ہوئی ہیں, خود ساخت ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے, جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے, دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں, یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے, وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے, جھوٹ بولنا پڑے بول لیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے, حالانکہ ان آیات کا, ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ. انہوں نے خود ساختہ چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس چیزیں تھی جو میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی علمی دلیل نہیں ماننی, جذبات کے اوپر چلنا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں.